اپنے پیشے میں ہم نے کسی بھی بیکار، خشک اور تر چیز کو نہیں چھوڑا۔ میں اس درخت کو سولی میں تبدیل کر دیتا ہوں جس میں ممبر بننے کی اہلیت نہیں ہوتی۔ جہاں کو روشن کرنے والے سورج نے جو ہی رات کی تاریکی میں اجالا کیا تو میرے رونے کے سبب پھول کے چہرے پر آنسو گرنے لگے۔ میرے آنسوؤں نے نرگس کے پھولوں کی نیند اڑا دی۔ میرے شور و غل کے سبب سبزہ بیدار ہو گیا۔ باغبان نے میرے زور کلام کو آزمایا۔ اس نے ایک مصرع بویا اور تلوار کاٹی۔ اس باغبان نے چمن میں میرے آنسوؤں کے سوا کوئی بیج نہ بویا۔ اس نے میری فریاد کے تانے کو باغ کے بانے سے ملا دیا۔ میں ایک ذرہ ہوں لیکن تابندہ آفتاب مجھ سے ہے۔ میرے گریبان میں کئی سو صبحیں چھپی ہوئی ہیں۔ میری خاک جمشید کے پیالے سے زیادہ روشن ہے۔ میں زمانے کی جہتوں کا محرم راز ہوں۔ میری فکر نے اپنے شکار میں وہ ہرن باندھ رکھے ہیں جو ابھی تک وجود میں ہی نہیں آئے۔ میرے گلشن کی زینت وہ سبزہ ہے جو ابھی تک رونما نہیں ہوا۔ میری فکر میں وہ پھول ہیں جو ابھی تک ٹہنیوں سے پیدا نہیں ہوئے۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے نغمہ و سرور سے پر مجلس کو گریہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ میں دنیا کی رگوں کے تار کو اپنی مضراب سے چھیڑتا رہتا ہوں۔ میرا ساز فطرت عجب نغمے گنگنا رہا ہے۔ میرے ہم نشین ان نغموں سے آشنا نہیں ہیں۔ میں دنیا میں ایک نیا سورج ہوں۔ میں آسمان کے رسم و دستور سے نا آشنا ہوں۔ میری روشنی سے ابھی تک ستارے جگمگا رہے ہیں، حالانکہ میرے پارے میں ابھی تک بے چینی یا جوش پیدا نہیں ہوا۔ سمندر ابھی تک میری ضیاءپاشیوں سے محروم ہے۔ پہاڑوں کو میری مہندی کے رنگ سے حصہ نہیں ملا۔ دنیا کی آنکھ ابھی تک میری عادتیں اپنا نہیں سکی۔ میرے جسم پر لرزہ طاری ہے کہ میں ابھی تک اپنی تشہیر سے آشنا نہیں ہوں۔ میرے سورج کی صبح ہو چکی ہے اور رات کی تاریکی جاتی رہی ہے۔ میرے آنسو دنیا کے پھولوں کے لیے نئی شبنم ثابت ہوئے ہیں۔ میں ان لوگوں کے انتظار میں ہوں جو صبح سویرے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ کیسے ہی خوش بخت لوگ ہیں جو میرے آگ جیسے جذبات کے قدردان ہیں۔ میں وہ نغمہ ہوں جو مضراب سے مستغنی ہوں۔ میں تو حقیقت میں مستقبل کا شاعر ہوں۔ میرے زمانے کے اسرار معلوم نہیں کیے جا سکتے۔ میرا یوسف ابھی بازار میں لائے جانے کے قابل نہیں۔ میں اپنے قدیم رفیقوں سے نا امید ہو چکا ہوں۔ انتظار کلیم میں میرا طور سینہ جل رہا ہے۔ میرے دوستوں کا سمندر شبنم کی طرح شور و گل سے محروم ہے، جبکہ میری شبنم میں بھی سمندر کی طرح طوفان برپا ہے۔ میرے نغمے کسی اور جہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس جرس کے لیے کوئی اور قافلہ ہے۔ بہت سے ایسے شاعر ہو گزرے ہیں کہ جنہیں موت کے بعد زندگی نصیب ہوئی ہے۔ وہ آنکھیں تو بند کر لیتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں کھول جاتے ہیں۔ ایسی ہستیاں اپنے نہ ہونے سے زندگی حاصل کر لیتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پھول اپنے ہی بیج سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی خوشبو اور رعنائی سے دیکھنے والی آنکھوں کو بھاتا ہے اور پھر نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے مرجھا جاتا ہے۔ یعنی پھول کی فنا میں اس کی زندگی کا راز ہے۔ اگرچہ اس صحرا سے بہت سے قافلے گزر چکے ہیں، جیسا کہ اونٹنی شور و غل کے بغیر سفر کرتی ہے۔ میں عاشق ہوں، فریاد کرنا میرا ایمان ہے۔ میری فریاد کے سامنے قیامت کا شور بھی بادشاہ کی آمد کی خبر دینے والے غلاموں کے شور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ساز کے تاروں میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے نغمے کو برداشت کر سکیں۔ ان کے ٹوٹ جانے کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ میرے سیلاب سے قطروں کو دور رہنا چاہیے۔ سمندر کو سیلاب سے دیوانہ پن حاصل کرنا چاہیے۔ میرے سمندر کو ندی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس طوفان کے لیے کئی اور وہ رستے ہیں۔ وہ کلیاں جو باغ کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کر سکتیں، وہ اس قابل نہیں کہ میری بہار کا ابر ان پر برسے۔
میرے من میں بجلیاں سو رہی ہیں، پہاڑ اور صحرا ہی میری دوڑ دھوپ کے سایہ ہیں۔ میرے سمندر کو قابو کر لو اگر تم جنگل اور صحرا کی مانند ہو، میری بجلی کو برداشت کر لو اگر تم طور سینا ہو۔ آب حیات میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، زندگی کے رازوں کا مجھے محرم بنا دیا گیا ہے۔ ذرے میرے نغمے کے سوز سے زندگی پا رہے ہیں، وہ پر اور بال نکال کر جگنو بن رہے ہیں۔ ان رازوں سے آج تک کوئی پردہ نہیں اٹھا سکا جن کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ کسی آدمی نے بھی ان حقیقتوں کے موتیوں کو میری طرح ایک لڑی میں نہیں پرویا۔ اسرار عیش معلوم کرنے والو میرے پاس آؤ، زمین و آسمان کی خواہش رکھنے والو میرے پاس آؤ۔ پیر گردوں نے مجھے ان اسرار سے آگاہ کر دیا ہے۔ چھپانے والے راز دوستوں سے چھپائے نہیں جا سکتے۔ اے ساقی جلدی اٹھ اور جام میرے پیالے میں انڈیل، ایسا جام دے جو میرے دل سے زمانے کی تمام تکالیف کو مٹا دے۔ وہ جام شعلے کی مانند ہے جس کی اصل زمزم ہے، اس کا طلبگار اگر گدا بھی ہو تو جمشید ہے۔ یہ جام افکار کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے، بیدار آنکھ کو مزید بیداری کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ یہ جام تنکوں کو پہاڑوں کی سی شان بخشتا ہے اور لومڑیوں کو شیروں کی سی طاقت عطا کرتا ہے۔ وہ جام خاک کو ثریا کی بلندی عطا کرتا ہے، قطرے میں سمندر کا سا جوش برپا کر دیتا ہے۔ وہ جام خاموشی کو شور محشر میں بدل دیتا ہے اور چکوروں کو خون خوار بازوں سے لڑا دیتا ہے۔ ساقیا اٹھ اور میرے پیالے میں پاک اور صاف شراب ڈال، جس سے میرے افکار کی تاریک رات پر چاند طلوع ہو جائے، تاکہ میں بھٹکے ہوئے افراد کو منزل کی جانب لے جاؤں اور نظارے میں بے تابی کا ذوق بھر دوں۔ میں ایک نیا راستہ ڈھونڈنے میں گرم جوشی دکھاؤں اور اپنے آپ کو آرزوؤں سے روشناس کراؤں، تاکہ میں اہل ذوق کی آنکھ کی پتلی بن جاؤں اور آواز عالم میں صدا کی طرح گم ہو جاؤں۔ اس جام کی بدولت اپنے اشعار کی قدر و قیمت کو بڑھا سکوں اور اشعار میں اپنے آنسو شامل کر کے ان کے معیار کو بلند کر سکوں، تاکہ میں پیر روم کے فیض سے سربستہ علوم کے اسرار کھول دوں۔ میری زندگی ایک شعلے کی مانند ہے، لیکن ان کا ایک سانس کئی شعلوں کا آئینہ دار ہے۔ ان کی جلتی ہوئی شمع نے میرے پروانے پر تابڑ توڑ حملے کیے، ان کی شراب نے میرے پیمانے پر شبخون مارا۔ پیر رومی نے خاک کو اکسیر بنا دیا اور میری غبار سے کئی جلوے تعمیر کیے۔ میرے ذروں نے بیاباں کی مٹی سے سفر کیا تاکہ وہ آفتاب کی شعاؤں کو اپنے قبضے میں کر لے۔ میں ایک موج ہوں اور میری منزل ان کا سمندر ہے، تاکہ میں وہاں سے چمکدار موتی حاصل کروں۔ میں ان کے جام سے مستی پاتا ہوں، میری زندگی ان کی ذات کی بدولت ہے۔ رات کے وقت میرا دل فریاد کی طرف مائل ہوتا ہے، میری خاموشی اے میرے رب کی صدا سے آباد ہوتی ہے۔ میں زمانے کے غموں کے فتنے سے خوف زدہ تھا اور اپنی بے سر و سامانی پر گریہ کر رہا تھا۔ اس نظارے سے میں بے تاب ہو گیا اور میرے بالوں پر جاتے رہے اور بالآخر اسی حالت میں سو گیا۔ میرے حق پرست پیر مولانا روم خواب میں تشریف لائے، وہ کہ جنہوں نے فارسی زبان میں قرآن کی حکمت اور معزت کو مثنوی کی صورت میں لکھا۔ فرمایا، اے ارباب عشق کے دیوانے، پس تو پی لے عشق کی خالص شراب۔ اس شراب کے ذریعے اپنے جگر میں ہنگامہ محشر برپا کر، اس کو پی کر سرمست ہو جا اور آنسوؤں کو خون کے رنگ میں رنگ لے، اپنی ذات کو سینکڑوں فریادوں کی پونجی بنا لے، اپنے خونی آنسوؤں میں جگر کے ٹکڑوں کو ملا لے۔ تو کب تک کلیوں کی طرح خاموشی اختیار کیے رہے گا؟ اپنی خوشبوؤں کو سستے داموں بکنے والے پھولوں کی طرح عام کر دے۔ ہرمل کے دانے جو آگ پر پھینکے جائیں تو خوشبو کے علاوہ ان کے چٹخنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ ایک ہنگامہ معلوم ہوتی ہے۔ تجھے چاہیے کہ تو بھی اپنے محمل کو آگ کی اونٹنی پر کس لے اور اپنے آپ کو ہرمل کی طرح بنا لے، تاکہ ویسے ہی ہنگامے پیدا ہوتے رہیں جیسے ہرمل کو آگ میں پھینکنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جرس کی طرح اپنے بدن کے ہر جز سے خاموش فریادیں پیدا کر،
اپنی آگ سے بزم عالم کو روشن کر دے، دوسروں کو بھی اپنے سوز سے سوز عطا کر دے۔ میں فروش پیر کے اسرار کو فارش کرتا رہ، شراب کسی لہر بن جا اور صراحی کا لباس زیب تن کر لے۔ افکار کے آئینے کے لیے پتھر بن جا اور پھر سرے بازار اس کے شیشے کو توڑ دے۔ بانسری کی مثل نیستاں کا پیغام عام کر، کیس کا پیغام میں تک پہنچا۔ نالہ و فریاد کے لیے نئے انداز ایجاد کر، مجلس کو ہائے اور ہو سے آباد کر۔ بیدار ہو جا اور ہر زندہ کو نئی زندگی بخش، لفظ کم کے ساتھ زندہ لوگوں کو حقیقی زندگی عطا کر۔ اٹھ اور نئی راہ پر چل، اپنے سر سے پرانی رسومات کو اتار پھینک، لذت گفتار سے آشنا ہو کر کچھ کہنا۔ اے کارواں کی آواز، بیدار ہو جا۔ شیخ روم کی اس گفتگو نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی ہے۔ میں اس بانسری کی مثل ہوں جس میں مختلف ساز بھرے ہوئے ہیں۔ نغموں کی طرح میں اپنے ساز کے تاروں سے وارد ہوا ہوں۔ میں نے جنت کی طرح کانوں کو آراستہ کیا۔ میں نے بذات خود خودی کے اسرار سے پردہ اٹھایا ہے اور خودی کے اعجاز کے رازوں کو ظاہر کیا ہے۔ میرا وجود نامکمل نقش کی طرح تھا جسے کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔ یہ بے قیمت اور ناکارہ تھا۔ عشق کی سان پر مجھے پرکھا گیا تو میں آدمی بن گیا۔ اس طرح میں عالم کیف و کم کا جاننے والا بن گیا۔ میں نے آسمان کے اعصاب کی حرکات دیکھیں اور چاند کی رگوں میں گردش کرتا خون ملاحظہ کیا۔ انسانوں کے لیے میری چشم نمناک رہی۔ اسی طرح میں زندگی کے اسرار سے پردہ اٹھا سکا۔ میں نے ممکنات کے کارخانے سے زندگی کی مضبوطی کا راز حاصل کیا۔ میں وہ ہوں کہ جس نے زندگی کی رات کو چاند کی طرح آراستہ کر دیا ہے۔ میں تو صرف ملت بیضا کے پاؤں کی گرد ہوں، وہ ملت کہ جس کی شہرت باغوں اور جنگلوں میں بھی پائی جاتی ہے، جس کے تازہ نغمے دلوں میں آگ بھر دیتے ہیں، وہ ملت کہ جس نے ذرے کاشت کیے اور سورجوں کے انبار لگا دیے، جس کے کھلیانوں میں سینکڑوں رومی اور عطار پائے جاتے ہیں۔ میں وہ ایک گرم آہ ہوں کہ جس نے آسمانوں تک سفر کیا ہے۔ اگرچہ میں دھواں ہوں لیکن ہوں تو آگ کے خاندان سے۔ میرے قلم نے بلند افکار کی ہمت کے سبب کائنات کے 9 پردوں کے رازوں کو صحرا میں لا چھوڑا ہے۔ پھر قطرہ دریا کا درجہ حاصل کر گیا اور ذرہ نشوونما پا کر صحرا بن گیا۔ مثنوی سے شاعری مقصود نہیں، بت پرستی اور بت سازی مقصود نہیں۔ میں ہندوستانی ہوں اور فارسی سے ناواقف ہوں۔ سن لو میرا پیمانہ، نئے چاند کی مانند اندر سے خالی ہوں۔ مجھ سے خوبصورت انداز بیان کی امید مت رکھو۔ میں کوہنسار اور اصفہان نہیں ہوں۔ اگرچہ ہندوستانی زبان شیریں ہونے میں شکر کی مثل ہے، لیکن فارسی زبان کا انداز بیان اس سے زیادہ مٹھاس رکھتا ہے۔ اس فارسی زبان کے جلووں نے میرے افکار پر جادو کر دیا ہے۔ بس میرا قلم نخل طور کی شاخ کی مانند ہے۔ میری سوچ کی بلندی کے لحاظ سے فارسی زبان میری فکر سے فطرت کی طرح مناسبت رکھتی ہے۔ اے ہوشمند، تو میرے کلام کی مینا پر معترض نہ ہو، بلکہ اس شراب سرخ کے ذوق سے دل کو لبھا۔